ایک مسلمان یہودی کے گھر میں جاتا ہے تو یہودی سے کھانے کی ٹیبل پہ بٹھاتا ہے اور اسے انگور پیش کرتا ہے۔ مسلمان بخوشی اس انگور کو کھا لیتا ہے۔ جب وہ یہودی مسلمان کو شراب دیتا ہے تو وہ لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہودی بہت تعجب میں ہوتا ہے کہ اس نے انگور تو کھا لیے لیکن اس نے شراب نہیں لی۔ اس کے بعد سے یہودی اس سے کہتا ہے کہ یہ جو جناب آپ نے انگور کھائیں یہ اسی سے نکالی ہوئی شراب ہے اور یہ ہمارے اسلام میں حرام ہے۔ تو یہودی بہت تعجب کرتا ہے۔ یہودی کہتا ہے عجیب ہے، جبکہ مسلمان کہتا ہے اچھا تمہارے گھر میں بہن بیٹیاں یا بیٹی بیوی تو ہوں گی نا؟ تو اس نے کہا ہاں ہیں۔ اس نے کہا ان کو لاؤ۔ جب یہودی اپنی بیوی بیٹی کے ساتھ آتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری بیوی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اور یہ تمہاری بیٹی ہے؟ جی۔ اور میں نے کہا یہ بیوی جو ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے جبکہ بیٹی جو ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ تو اسی طرح شراب جو ہے وہ انگور سے نکالی گئی وہ حرام ہے اور انگور جو ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں۔ اس طرح یہودی جو ہے وہ ایمان لے آتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ جی ناظرین، اسی طرح ہمارے دین اسلام میں کچھ چیزیں حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں گانے سننا بہت زیادہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ سنے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سنیما گھروں میں بھی دیکھا جائے تو زیادہ تر تعداد وہاں پہ نظر آتی ہے۔ جب مسجد جا کے دیکھیں تو کچھ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ بندے نظر آتے ہیں، لیکن دراصل دنیاوی تعلیم تو اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، اچھے سے اچھے کالج میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، اچھے سے اچھے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ کروا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ کوئی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی دینی تعلیم جو ہے ان کا شعور نہیں دے رہے ہوتے۔ ہاں سپارہ ہو گیا، قرآن ہو گیا، وہ پڑھا رہے ہوتے لیکن ان پہ عمل پیرا نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھا جائے اگر ہم ذہنی طور پہ بچوں کی نشوونما نہیں کریں گے دین کے حوالے سے، اسی طرح یہ بہت پیچھے رہتے جائیں گے۔ ابھی حال میں ایک واقعہ ہوا ہے، وہ ثنا یوسف کا، جو کہ 17 سال کی ٹک ٹاکر تھیں، ان کا قتل کیا گیا اور اس پہ ہم کیا پورا پاکستان چیخ اٹھایا کہ قتل کیوں کیا گیا۔ اسی طرح کتنے علماء کا قتل ہوا، کتنے علماء کو شہید کیا گیا، لیکن اس کے بارے میں کسی نے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ اور سوشل میڈیا دیکھیں تو پورا ثنا یوسف سے بھرا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہتی کہ بہت اچھا ہوا اور ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ ایک ٹک ٹاکر تھی، یقیناً وہ ٹک ٹاکر تھی، لیکن اس کا پیچھے دار و مدار کس کا جاتا ہے؟ یہ سارا جو ان کا اپنے والدین کا قصور ہوتا ہے، وہی بچوں کو بلڈ کروانے میں، ان کی ذہنی نشوونما کروانے میں ان کو ایک نمایاں کردار ہوتا ہے۔ اسی طرح والدین جو ہے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور بچے جو ہیں رول ماڈل بن کر دکھاتے ہیں ایسی شخصیات کا جو کہ آپ کے وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ جی ہاں ناظرین، یہ خراب کرنے والے موبائل ہوتے ہیں، نیٹس ہوتے ہیں، جس میں بچے ویڈیوز دیکھ دیکھ کر خود بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کی طرح سنگر بنیں، ہم بھی اس طرح کے گلوکار یعنی کہ اداکاری کریں یا ٹک ٹاکر بنیں، کچھ بھی بنیں، لیکن یہ ہے کہ ہم بہت فیمس ہو جائیں۔ شارٹ کٹ طریقہ ہے فیمس ہونے کا، یوٹیوب کے ذریعے شارٹ کٹ طریقہ ہے، ٹک ٹاک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، اور بہت سے ایسے ایپس آئی ہوئی ہیں جس کے ذریعے بہت شارٹ کٹ میں یہ بڑے سے بڑے بن جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اپنے ساتھ خود کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ناظرین دیکھا ہوگا بہت سارے مطلب کہ انفلوئنسرز ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر عفان صاحب ہیں، وہ ہمیشہ اس پر آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں خدا اپنے بچیوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ اسی طرح ناظرین کوئی انفلوئنسر ہوتا ہے تو وہ بچانے کی بات کرتا ہے، کوئی انفلوئنسر ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایسے نمود نمائش کرتے ہیں اور اس طرح کی گھٹیا حرکت کرتے ہیں جس سے جو ہماری نسلیں وہ بگڑ جاتی ہیں، اور وہ بھی ایسے شارٹ کٹ طریقے ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم بھی جلدی سے کم سے کم ٹائم میں وائرل ہو جائیں، کم سے کم ٹائم پہ ہمارے پاس پیسہ دولت آ جائے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ ہماری ذہنی جو بچوں کے جو ذہن ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آخرت کی بربادی الگ ہوتی ہے، آخرت کی بربادی صرف بچے کی وجہ سے نہیں ہوتی، پیچھے ایک پوری نسل کی ہوتی ہے، کیونکہ والدین ہوتے ہیں، والدین کے بعد بچے در بچے، نسل در نسل یہ چلتی جاتی ہے، تو یہ خراب کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین اگر آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اولاد سے جب محبت کرتے تو اولاد بھی اپنے والدین سے محبت کرتی ہے۔ ایک بیٹی کا بچھڑنے کا دکھ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ ثنا یوسف کے والدین ہی جان سکتے ہیں، لیکن ثنا یوسف نے بہت کم وے میں، بہت کم شارٹ کٹ طریقے سے جتنی وہ فیمس ہوئیں اور بہت ہی ہلچل
بچانے والی منچل سی نوجوان لڑکی تھی جو اس کو بے دردی سے قتل کیا، اس کی ہم تو بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کا بھی قصوروار ان کے والدین ہی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ مجھے دیں اجازت، یہ ہے آپ کا اپنا چینل اٹس خانی چینل۔ اللہ حافظ۔